الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو یہ رموز میں سے باخا یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں یہ حدیث ذکر کی ہے، یعنی صحیح بخاری کا یہ مخفف نہیں ہے بلکہ الادب المفرد کا۔ یہ امام مزی نے تہذیب الکمال کے اندر، ابن حجر نے تہذیب التہذیب کے اندر اور لسان المیزان کے اندر اور ایسی بہت سی کتابوں میں، یعنی یہ جو رمز ہے الادب المفرد کی ہے، لیکن یہ جو متاخرین میں آ کر مفتاح کنوز السنہ کتاب ہے محمد فؤاد عبد الباقی کی، اس نے یہ صحیح بخاری کے لحاظ سے رمز بنائی ہے، یعنی سوائے ایک کے محمد فؤاد عبد الباقی جس کی کتاب ہے مفتاح کنوز السنہ، کنز کی جمع سنت کے خزانوں کی چابی، اس کے اندر باخا کو اس نے صحیح بخاری کی رمز بنائی ہے، ورنہ باقی سب نے اس کو الادب المفرد رمز بنایا ہے۔ با دال یہ ہے سنن ابی داود کی رمز۔ بازا یہ ہے مسند بزار کی، جمع الجوامع کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ کنز العمال میں باغین امام بغوی کی شرح السنہ، آگے ہے بہی تو جب مصنفین اسناد سابق کی طرف اشارہ کرنا چاہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ دوبارہ سند نہ لکھی جائے اور جو سند پہلے گزر چکی ہے اسی سے ہی اگلی حدیث بھی مروی ہے، تو پھر بہی لکھتے ہیں، اور بہی کی جو ضمیر ہے مجرور یہ اسناد کی طرف لوٹتی ہے، یعنی بالاسناد السابق۔ حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے مشارق الانوار، وہ حدیث کی ایک ڈکشنری ہے، اس میں آپ نے یہ رمز استعمال کی ہے، اور ایسے ہی مزی کی جو تہذیب الکمال ہے اس کے اندر آگے ہے صرف تا طویلہ، یعنی لمبی تا جو لکھی ہو، یہ جامع ترمذی کا مخفف ہے۔ ابن اسیر نے جامع الاصول کے اندر، مزی نے تہذیب الکمال کے اندر، ذہبی نے میزان الاعتدال کے اندر، کثیر جگہ پہ یہ
اصطلاح استعمال ہوئی ہے یہ رمز۔ طاحا، تو یہ رمز ہے تحفۃ الاشراف، جو امام مزی کی کتاب ہے۔ یعنی جس طرح مشہور ہے موسوعۃ اطراف الحدیث، تو اس طرح اطراف کے اندر ہی یعنی ایک لفظ سے جو حدیثیں شروع ہوتی ہیں ترتیب وار، تحفۃ الاشراف، طٰہٰ اس کی طرف اشارہ ہے۔ آگے ہے طٰخا، ہا کی جگہ خا، تو یہ امام بخاری کی جو تاریخ کبیر ہے اس کی رمز ہے۔ کہاں استعمال ہوئی ہے؟ یعنی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں، اور امام منذری نے کنز العمال میں اور دیگر کتابوں میں یہ رمز استعمال ہوئی ہے۔ آگے ہے طا خا صاد، طا خا صاد، یہ جس طرح طاخا دا لکھا ہوا ہے، تو یہ رمز ہے تاریخ صغیر امام بخاری کی۔ یہ استعمال کی ہے محمد سعید زغلول نے، یہ جو مشہور کتاب چھپی ملتی ہے کئی جلدوں میں، موسوعۃ اطراف الحدیث النبوی الشریف۔ طا خا صاد، آگے ہے تا دال، یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے تدریب الراوی، اصول حدیث کے بارے میں، تدریب جس کا معنی ہوتا ہے مشق کرانا، راوی پہچاننے کی مشق۔ آگے ہے تارا، اس طرح، تو یہ امام ترمذی نے جو سنن ترمذی میں روایت کیا ہے اس کی ہے، جس کی پہلے صرف تا بھی گزر چکی ہے، اور تا را، یہ رمز مفتاح و کنوز سنہ کے اندر استعمال کی گئی ہے جامع ترمذی کے لیے۔ آگے ہے تا قاف، تو امام ابن حجر کی کتاب جو ہے تقریب التہذیب، اس کے لیے یہ رمز بنائی گئی ہے۔ آگے ہے تا میم، جس طرح تم لکھا جاتا ہے۔ یہ ہے شمائل ترمذی، جو امام ترمذی کی کتاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کے بارے میں۔
امام مزی نے تہذیب الکمال کے اندر یہ رمز استعمال کی ہے۔ ولی الدین عراقی نے الاعتراف باوہام الاطراف کے اندر اس کو استعمال کیا ہے، اور امام ابن حجر نے تہذیب و تہذیب کے اندر آگے ہے تے ہے تا چھوٹی تے تاہا، تو یہ تہذیب التہذیب جو ابن حجر کی کتاب ہے اس کی رمز ہے۔ آگے تا وا، جس طرح کہ تو لکھا جاتا ہے، صاف کر تو یہ امام طور بشتی کی جو کتاب المیسر فی شرح مصابیح السنہ، یہ جو شرح طیبی ہے الکاشف عن حقائق کے سنن، یہ شرح جو مشہور ہے مشکات شریف کی، اس شرح کے اندر یہ رمز استعمال کی گئی ہے طور بشتی کی طرف، تیواتو، جو ان کی کتاب ہے میسر فی شرح مصابیح السنہ۔ صرف سا طویلہ سا، تو یہ آثار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی رمز ہے۔ آگے صرف تین کا عدد، تو یہ رمز ہے اصحاب سنن الثلاثہ، یعنی امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام نسائی، یہ تین کا عدد ان تین کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر کے اندر اس کو استعمال کیا ہے، یعنی جہاں پر جامع صغیر میں تین کا ہندسہ لکھا ہو حدیث کے بعد، تو مطلب یہ ہے کہ یہ ان تینوں اماموں نے اپنی کتاب مشہور جو ہے سنن ان کے اندر روایت کیا ہے۔ ثنا ہو سنی، یہ حدثنا ہو حدثنی، صرف جیم ہو صرف جیم یعنی الف وغیرہ نہ ہو تو اس میں تین احتمال ہیں۔ سب سے پہلے یہ رمز ہے الجامع الصحیح للبخاری، دوسرے نمبر پر امام جوزقانی،
تیسرے نمبر پر شرح جامع الاصول، جامع الاصول تو ابن اثیر کی ہے، شرح جامع الاصول محمد طاہر پٹنی۔ اور یہ رمز استعمال کیا انہوں نے اپنی کتاب مجمع بحار الانوار کے اندر۔ جیم الف جا، یہ رمز ہے امام ابن جارود، جس طرح بارود ہوتا ہے جارود، ان کی کتاب ہے المنتقی۔ آگے جیم جا را یا یوں لکھا تھا جس طرح جری ہے۔ تو یہ رمز ہے کتاب الشریعہ جو امام آجری کی ہے، آجری پکی اینٹوں والے، الشریعہ کتاب الشریعہ۔ تو یہ رمز جو ہے محمد سعید زغلول نے موسوعۃ اطراف الحدیث نبوی کے اندر استعمال کی ہے۔ آگے ہے جیم ہے جا، تو یہ رمز ہے سنن ابن ماجہ کی۔ آگے ہے ہا، ہا جو ہے وہ یوں لکھا ہوا، ہا کی لمبی بحث ہے۔ سب سے پہلے ایک اسناد سے دوسرے اسناد کی طرف منتقل ہونے کے لیے جب ایک حدیث کے دو یا اس سے زیادہ اسناد ہوں تو پھر وہاں پر متون کو ایک ہی سیاق کے اندر جمع کرنے کے لیے ہا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک سند لکھ کے ہا، پھر دوسری، پھر تیسری، یا آدھی سند میں اتحاد ہو تو وہاں تک۔ یہ ابن صلاح کا قول ہے کہ ہا ایک اسناد سے دوسرے اسناد کی طرف انتقال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو محدثین کے اس بارے میں کئی اقوال ہیں۔ پہلا مثلاً ایک تو یہ جو گزرا ہے، ایک وہ ہے پوری سند
ذکر کر کے ہا اور پھر آگے پوری سند۔ دوسرا یہ ہے کہ جو مدار ہے وہاں تک ذکر کر کے پھر دوسری سند۔ مدار سے مراد یہ ہے کہ مثلا ایک سند امام زہری تک جاتی ہے اور دوسری بھی امام زہری تک جاتی ہے، امام زہری میں دونوں سندیں جا کے متحد ہو گئی ہیں تو امام زہری مدار ہیں، تو اس بنیاد پر ایک سند امام زہری تک لکھ کر بجائے اس کے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچائی جائے، امام زہری تک لکھ کر پھر دوسری سند جو ہے شروع کر لی جائے امام بخاری سے لے کر امام زہری تک، اور آگے جو مشترکہ سند ہے وہ دوسری کے ساتھ ایک بار ہی ذکر کی جائے، جو چند راوی اوپر امام زہری کے اوپر ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک۔ تو یہ بھی ہا یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی پوری سند کے لحاظ سے انتقال یا بعض سند کے لحاظ سے انتقال کے لیے ہا۔ محدثین کے استعمال میں یہ اکثر طریقہ رہا ہے، جس طرح کہ امام مسلم جو ہیں انہوں نے بھی اس کو کثرت سے استعمال کیا ہے۔ تیسرا کہ پہلا اسناد مکمل ذکر کیا جائے اور ساتھ کچھ متن بھی ذکر کیا جائے اور آگے ہا لکھ کے پھر دوسرا ایک اسناد یا کئی اسانید جو ہیں ان کو لکھا جائے اور اس کے بعد متن پورا لکھا جائے۔ اب فرق یہ بنا پہلی دو قسموں سے کہ یہاں پر کچھ متن بھی لکھا گیا ہے، پہلے اسناد کے بعد کچھ متن لکھا گیا ہے اور اس کے بعد پھر ہا لکھ کے دوسرا اسناد تیسرا جتنے بھی ہیں اور پھر کامل متن جو ہے وہ لکھا جائے۔ ان سب کی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں بخاری مسلم میں۔ باقی ایک اختلاف اس رمز کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ ہا ہے یا خا ہے، مہملہ ہے یا معجمہ ہے۔ اکثریت کے نزدیک تو یہ ہا ہی ہے، لیکن بعض اس کو خا بھی پڑھتے ہیں۔ حافظ شرف الدین دمیاطی جو ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بعض محدثین اس کو خائے منقوطہ نقطے والی خا اس کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، ہا نہیں بلکہ خا۔ آگے اس میں یہ اختلاف ہے کہ یہ جب عبارت پڑھ رہے ہوں اس وقت اس کا تلفظ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے۔ اس میں مختار مذہب یہ ہے کہ اس کا تلفظ کرنا ہے اور ویسے ہی کرنا ہے جیسے لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے مقصورہ، مفردہ، مہملہ، تو ویسے ہی پڑھنا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ پڑھا جائے الحاؤ، الحائے، اس کو صرف ہا پڑھنا ہے، یعنی مفردہ پڑھنا ہے اور مقصورہ پڑھنا ہے، ہا۔ یہ دیگر محققین کے علاوہ ابن صلاح کا موقف ہے جو مذہب مختار ہے۔ حافظ عبد القادر رہاوی لاہوری، ان کا یہ مذہب ہے کہ اسے نہ پڑھا جائے، اس کا تلفظ نہ کیا جائے۔ رہاوی رہا کی طرف نسبت ہے، تو یہ عبد القادر بن عبداللہ رہاوی حافظ تھے حدیث کے اور حنبلی المذہب تھے۔ ابن صلاح نے ان سے یہ بات سنی، وہ کہتے تھے کہ ہا جو ہے جب یہاں تک عبارت پہنچے تو اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے اگلی عبارت پڑھنی چاہیے۔ اچھا جی۔
تو وہ کہتے تھے یہ روایت کا کوئی حصہ نہیں ہے بلکہ یہ حائل ہے دو چیزوں کے درمیان ایک چیز، تو وہ دو چیزیں پڑھنی چاہیے، حائل کے تلفظ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا اختلاف اس بارے میں ہے کہ اس کا ماخوذ منہ کیا ہے، یہ ہا کس سے اخذ کیا گیا ہے، اور ایسے ہی اس کے معنی کے اندر پھر اختلاف ہے۔ تو اس کے اندر 9 اقوال ہیں، اس کا ماخوذ منہ بیان کرنے کے لحاظ سے اور معنی بیان کرنے کے لحاظ سے 9 اقوال ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ تحویل سے ماخوذ ہے، جس طرح گاڑی کا کانٹا تبدیل کرنا ہے تحویل۔ یہ امام نووی کا مختار ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صح سے ماخوذ ہے، صح یصح، یعنی یہ جو ایک اسناد سے دوسری اسناد کی طرف جانے والی بات ہے یہ صحیح ہے، کوئی غلطی اس میں نہیں ہو رہی، اس میں یعنی یہ ہا اس پر دلالت کرتا ہے۔ تیسرا یہ ماخوذ ہے الحدیث سے۔ چوتھا یہ ماخوذ ہے کلمہ حائل سے، حائل، ان دو چیزوں کے درمیان جو حائل ہو، حائل۔ پانچواں یہ ماخوذ ہے حیلولہ سے، یہ معنی وہی ہے حائل ہونے والا۔ چھٹا یہ ماخوذ ہے حاجز سے۔ اگلا قول ہے خواہ ہونے کے لحاظ سے کہ یہ آخر سے ماخوذ ہے، آخر لفظ آخر جس کا معنی ہوتا ہے دوسرا، لیکن یہ وہاں چلے گا کہ جہاں یہ مجمع ہے، یعنی ہا نہیں ہے بلکہ خا ہے۔ ایسے ہی خا کی تقدیر پر یہ ہے کہ یہ خبر سے ماخوذ ہے، اور خا ہونے کی صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خروج سے ماخوذ ہو۔ باقی یہ ہے کہ ہا جو ہے متاخرین کی کتابوں میں بہت پایا جاتا ہے ہا کا استعمال، اور متقدمین میں صحیح مسلم میں کثرت سے ہے اور صحیح بخاری میں قلیل ہے۔ آگے ہے ہا، لیکن لکھا اس طرح ہوگا، یہ ہموجی کی رمز ہے، ہموجی، ہموجی۔ یہ بخاری شریف کے ایک راوی کے شیخ ہیں۔ آگے ہے ہا، ان ساتھ الف لکھا جائے۔ ایک کتاب ہے مسند حارث بن ابی اسامہ، مسند حارث بن ابی اسامہ، تو یہ اس کی رمز ہے، ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول حاکم نے جو تاریخ نیشا پور میں لکھی ہو حدیث، اس کی رمز ہے، حاکم نیشا پور۔ آگے ہے ہا با، امام ابن حبان کی جو صحیح ہے، صحیح ابن حبان، اس کی یہ رمز ہے۔ آگے ہے حاسین، یہ شرح السنہ کے اندر جو امام بغوی نے لکھا ہو اس کی رمز ہے۔ آگے ہے ہا کاف،
یہ حکیم ترمذی ہوئے ہیں علیحدہ امام ترمذی سے۔ حکیم ترمذی نے جو نوادر الاصول کے اندر لکھا اس کی طرف رمز ہے۔ حالام حافظ ابو نعیم اصبہانی کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، حالام میم۔ کتاب الحلم جو ابن دنیا کی ہے اس کے لیے یہ رمز ہے۔ حامیم مسند امام احمد کی ہے۔ اچھا جی، حامیم زا حمزہ میں جس طرح لکھا جاتا ہے، یہ امام احمد کی ہے کتاب الزہد، اس کی طرف اشارہ ہے، اس کی رمز ہے۔ ہا نون فے جامع مسانید ابی حنیفہ، جامع مسانید ابی حنیفہ۔ آگے ہے خا، اس طرح خا لکھا ہوا۔ عام محدثین کے نزدیک یہ امام بخاری کی صحیح بخاری کا ہے، بعض کے نزدیک یہ خا نہیں ہا ہے، لیکن خا کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ خاتا یہ بھی صحیح بخاری کا ہے۔ خاتارا بخاری کا جو نسخہ ہے ابن حبیب حلبی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ آگے ہے خادال، جامع صغیر کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح الادب المفرد، امام بخاری کی الادب المفرد کی رمز قرار دیا ہے۔ خازا اس طرح۔ امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں جو روایت کیا یہ اس کی رمز ہے۔ خاطا خطیب بغدادی نے جو تاریخ بغداد میں روایت کیا ہو۔ اچھا جی، خافا جس طرح خفا لکھا جاتا ہے۔ یہ امام اجلونی کی کتاب ہے کشف الخفا، اس کی رمز ہے۔ چلو یہ اچھی طرح یاد کرنا، پھر آگے ختم ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔
والصلاة والسلام على رسوله الكريم. استغفر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك جميع سخطك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا ارتكابه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك جميع سخطك. وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد. حاضری لاؤ. ہم تو نہیں پہنچے.